بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مبارک مہینے کے برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے ایک مسلمان کو اپنے اوقات کو ترتیب دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک سادہ سا خاکہ اور شیڈیول پیش کیا جائے گا تاکہ آپ بھی اپنے اوقات اور ایام کو بہتر انداز سے ترتیب دے سکیں۔ اس مبارک مہینے میں عمل کرنے کے لیے شیڈیول اس طرح تیار کریں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک میں مسلمان شخص کا دن کیسا ہو، اس سلسلے میں مذکور ترتیب کا خیال رکھا جائے تو اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان اپنا دن فجر سے قبل سحری کھا کر شروع کرتا ہے، اور سحری میں افضل یہ ہے کہ سحری کو رات کے آخری حصے تک مؤخر کیا جائے۔ پھر سحری کے بعد مسلمان نماز فجر کی اذان سے قبل نماز کی تیاری گھر میں ہی کرے اور وضو کر کے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جائے۔ جب مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں نماز پڑھے، پھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا پھر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہے یا ذکر و اذکار کرے، اور جب مؤذن اذان کہے تو اذان کا جواب دے کر اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعا پڑھے، پھر فجر کی سنتیں ادا کرے اور اقامت تک ذکر و اذکار اور دعا میں مشغول رہے، کیونکہ جب تک وہ نماز کا انتظار کرے گا نماز کی ہی حالت میں ہوگا۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد نماز کے بعد والے اذکار اور دعائیں پڑھے، پھر اگر پسند کرے تو طلوع شمس تک وہیں بیٹھا ذکر و اذکار میں مصروف رہے، اور قرآن مجید کی تلاوت افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز فجر کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب سورج طلوع ہو اور اچھی طرح اوپر آ جائے تو طلوع کے تقریباً 15 منٹ بعد اگر پسند کرے تو اشراق کی کم از کم 2 رکعات ادا کرے تو بہتر ہے، اور اگر چاہے تو اسے افضل وقت تک مؤخر بھی کر سکتا ہے۔ اس کا افضل وقت سورج بلند ہونے اور سخت دھوپ کا وقت ہے۔ پھر اگر وہ چاہے تو کام کاج پر جانے کی تیاری کرے یا سو جائے، اور سونے میں اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے عبادت اور حصول رزق میں قوت حاصل کرے گا، انشاءاللہ اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اسے چاہیے کہ وہ سونے میں عملی اور قولی طور پر شرعی آداب کا خیال رکھے، پھر کام کے وقت پر اپنے کام اور ڈیوٹی پر جائے، اور جب ظہر کی نماز کا وقت ہو تو وقت سے پہلے ہی اذان سے قبل یا اذان کے فوری بعد مسجد جائے تاکہ پہلے ہی نماز کی تیاری کر سکے، اور ظہر کی 4 رکعات سنتیں 2 کر کے ادا کرے، پھر اقامت تک قرآن مجید اور ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد والی 2 سنتیں ادا کرے، پھر نماز کے بعد اپنے کام پر واپس لوٹے اور کام کاج میں مشغول رہے، اور اپنی ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد اگر اس کے پاس عصر کی نماز سے قبل آرام کرنے کا وقت مل سکے تو تھوڑا بہت آرام کر لے، پھر عصر کی نماز ادا کرے۔ عصر کی نماز کے بعد اپنی حالت کو دیکھے، اگر اس میں ہمت ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم کرے تو یہ بہت ہی غنیمت ہے، اور اگر انسان اپنے اندر ہمت محسوس نہ کرے تو اسے اس وقت ضرور آرام کرنا چاہیے تاکہ رات کو نماز تراویح کی تیاری کر سکے۔ اذان مغرب کے قبل افطاری کی تیاری کرے، اور اسے اس لحظات میں ایسے کام کرنے چاہیے جن کا اسے نفع ہو، یا تو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہے یا دعا کرے یا پھر اپنے اہل و عیال سے مفید بات چیت کرے۔ اس وقت میں سب سے بہتر اور اچھا شغل یہ ہے کہ روزے داروں کی افطاری کے لیے کھانا لا کر یا پھر اسے تقسیم کر کے ان کا تعاون کرے۔ اس کام کی بہت ہی عظیم لذت ہے جسے صرف وہی شخص پا سکتا ہے جس نے اس کا تجربہ کیا ہو۔ پھر افطاری کے بعد باجماعت نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کرے، اور نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے، اور جو کچھ میسر ہو کھائے پیے، لیکن زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ پھر اسے اس بات کی حرص رکھنی چاہیے کہ وہ عشاء سے قبل باقی ماندہ وقت کو اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے مفید بنانے کے لیے کوئی قرآنی قصہ یا احکام کی کتاب پڑھے، یا کوئی مباح اور اچھی قسم کی بات چیت میں مصروف رہے، اس لیے کہ یہ وقت بہت ہی قیمتی ہے۔ میرے بھائی، اپنے آپ سے غلط قسم کے افکار اور ان وسائل اعلام کو دور رکھیں جو اخلاقیات کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اور اپنی رعایا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر و خوف اختیار کرو، کیونکہ روز قیامت اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے کہ سوال کا جواب تیار کر لیں۔ اس کے بعد نماز عشاء ادا کرو،
اور عشاء کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد امام کے پیچھے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنی چاہیے اور امام سے پہلے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی امام کے ساتھ اس کے جانے تک قیام کرتا ہے اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد آپ اپنے لیے کوئی مناسب سا پروگرام تیار کریں جو آپ کی شخصیت اور حالات کے مناسب ہو، جس میں چند چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ ہر قسم کے حرام کام اور اس کی طرف لے جانے والے ابتدائی کام سے اجتناب کریں۔ اپنے اہل و عیال کے بارے میں خیال رکھیں کہ کہیں وہ بھی کچھ حرام کام یا اس کے اسباب کا ارتکاب نہ کریں، اور اس میں بھی آپ کو حکمت و دانش والا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ مثلاً آپ ان کے لیے کوئی خاص پروگرام تیار کریں، یا پھر سیر و تفریح کے لیے انہیں مباح اور جائز جگہوں پر لے جائیں، یا انہیں غلط اور برے دوستوں سے بچا کر ان کے لیے بہتر اور اچھا ماحول تلاش کریں، اور یہ کہ افضل کام میں مشغول رہیں۔ پھر آپ یہ بھی کوشش کریں کہ جلد سوئیں اور سونے میں ان قولی اور عملی آداب شرعیہ پر عمل کریں، اور اگر آپ سونے سے قبل قرآن مجید کی تلاوت کر لیں یا پھر کوئی اچھی سی کتاب پڑھ لیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ پھر سحری سے قبل اٹھیں اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ یہ رات کا آخری حصہ ہے جس میں نزول الہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کرنے والوں کی بہت زیادہ تعریف و ستائش کی ہے، اور اسی طرح اس وقت میں دعا اور توبہ کرنے والوں کی دعا اور توبہ قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے۔ اس لیے آپ اس عظیم فرصت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس سے مستفید ہوں۔ دوسرا جمعہ کا دن ہے جس میں ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پورے ہفتے میں جمعہ والا دن سب سے افضل اور بہتر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس دن بھی عبادت اور اطاعت کے لیے کوئی خاص پروگرام ترتیب دیا جائے، جس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جانا ضروری ہے۔ نماز عصر کے بعد مسجد میں ہی رہیں اور اس دن کے آخر تک قرآن مجید کی تلاوت اور دعا میں مشغول رہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اس دن اپنے وہ اعمال پورے کر لیں جو پورے ہفتے میں نہیں ہو سکے۔ مثلاً 7 دنوں میں آپ نے جو قرآن نہیں پڑھا وہ اس میں پڑھ لیں، یا پھر کوئی کتاب مکمل کر لیں، یا کوئی کیسٹ سن لیں، یا اس طرح کے اور دوسرے اعمال صالحہ بجا لائیں۔ اس کے بعد ہمیں آخری عشرے کے بارے میں بھی چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اس لیے انسان کو اس میں اعتکاف کرنا چاہیے تاکہ اس رات کو پا سکے، اور اعتکاف مسجد کے بغیر کہیں نہیں ہوتا، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے جو اس میں اعتکاف کر سکتا ہو اس کے لیے بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور جو اعتکاف نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں جتنے دن یا راتیں بھی اعتکاف کر سکتا ہے اتنا ہی اعتکاف کر لے، اور اگر وہ بالکل ہی اعتکاف نہیں کر سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی راتوں میں عبادت و اطاعت اور قیام اللیل اور قرآن مجید کی تلاوت اور دعا میں گزارے، اور اس کے لیے اسے دن میں آرام کرنے کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ رات کو جاگ سکے۔ یہ ایک سادہ سا خاکہ اور شیڈیول ہے، اور ایسا پروگرام ہے جو ہر فرد کے لیے مناسب ہے، اور اس میں اپنے حالات کے مطابق کمی و بیشی کیا جا سکتا ہے۔ اس خاکے میں اس بات کا التزام کیا گیا ہے کہ وہی چیز بیان کی جائے جو سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ سب کا سب فرض اور واجب ہے، بلکہ اس میں بہت سی مستحب اور سنن بھی ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند وہ اعمال ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، چاہے وہ کم ہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں عبادت و اطاعت میں بہت تیز ہو، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی ہوتی جائے، اس لیے ایسا کرنے سے بچیں، بلکہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ جو اس مہینے میں کام کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ کیے جائیں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اپنے اوقات کو منظم کرے تاکہ اس سے خیر و بھلائی اور اعمال صالحہ کی فرصت ضائع نہ ہو۔ مثلاً انسان کو یہ حرص رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی اشیاء رمضان کے شروع ہونے سے قبل ہی خرید لے تاکہ رمضان میں خریداری پر وقت ضائع نہ ہو، اور اسی طرح روزانہ خریدی جانے والی اشیاء بھی اس وقت خریدے جب بازار میں رش نہ ہو۔ ایک اور مثال ہے کہ اسے خاندانی ملاقاتوں
اور زیارت کو بھی منظم کرنا چاہیے تاکہ انسان عبادت صحیح طریقے سے کر سکے۔ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پیش نظر یہی چیز ہونی چاہیے۔ آپ رمضان المبارک کے شروع سے ہی عزم کر لیں کہ نماز کے اوقات میں مسجد جلدی جائیں اور قرآن مجید ختم کریں، اور اسی طرح قیام اللیل بھی اس مہینے میں مستقل طور پر کریں، اور جو کچھ میسر ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی فرصت کو غنیمت جانیں، اور اس تعلق کے لیے آپ چند چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کو صحیح طور پر پڑھیں۔ اس کے لیے کسی اچھے سے قاری سے قرآن مجید پڑھنے کی تصحیح کریں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اچھے قراء کرام کی کیسٹوں سے مستفید ہو کر اپنی قرأت کی تصحیح کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جتنا قرآن مجید آپ کو حفظ ہو اس کا دور کریں اور باقی بھی حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کرنا، اس کے لیے آپ مختلف معتبر کتب تفسیر کا مطالعہ کریں، مثلا تفسیر بغوی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر سعدی وغیرہ۔ یا تو آپ کسی کتاب کو پڑھنے کی جدول مقرر کر لیں، مثلا پہلے 30واں پارہ پڑھیں اور اس کے بعد 29واں، اور پھر دوسرے پاروں کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام پائے جاتے ہیں، جب آپ اسے پڑھیں تو ان کی عملی تطبیق کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کے ادراک کی نعمت عطا فرماتے ہوئے روزے رکھنے اور قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اعمال صالحہ قبول فرمائے، اور ہماری کمی و کوتاہی معاف فرمائے۔ آمین۔